اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ واجب صد احترام دوستو بھائیو لائق صد احتشام معزز حاضرین ناظرین سامعین، افطاری کے وقت میں ہم نے آپ دوستوں کے سامنے اخلاق قرآن اور ہم پہ اخلاق کے اعلیٰ اور بلند ترین مقام کو ہم بیان کر رہے تھے، اور وہ تقویٰ ہے۔ ہم نے اس کے کچھ حصوں کو بیان کیا۔ کہ قرآن مجید نے کتاب کی ہدایت کے حوالے سے فرمایا کہ قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کون ہیں؟ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں لیکن بن سوچے نہیں ایمان لاتے، اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی خدا سے ہر لمحے مربوط رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے وفا کی تجدید کرتے ہیں، اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو آج سحری میں ہم اخلاق کی اعلیٰ اور بلند ترین قدر اسے ہم بیان کریں گے۔ اس کے دو اجزاء ہم نے بیان کیے، تیسرا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اس سے جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی رزقنا ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ اب اس میں وہ تمام اشیاء آ جاتی ہیں جنہیں آپ مال بھی کہہ سکتے ہیں، زمین بھی کہہ سکتے ہیں، جاگیر بھی کہہ سکتے ہیں، نعمتوں کی کثرت بھی کہہ سکتے ہیں، اور صلاحیتوں کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کی ذات کو اللہ کریم نے جو بھی عطا کیا ہے وہ اسے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے، ایک امیر آدمی اگر رب کی راہ میں مال دے سکتا ہے تو غریب آدمی اپنی صلاحیتوں کو رب کی راہ میں پیش کر سکتا ہے۔ جو شخص جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے اس فیلڈ میں رہتے ہوئے وہ رب کی راہ میں اپنی صلاحیتوں کو خرچ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص عالم دین ہے، اگر وہ مال خرچ کرتا ہے تو بہت اچھا ہے، اگر اس کے پاس بکثرت مال ہے، لیکن اگر اس کے پاس علم کی صلاحیت ہے، تحقیق کی صلاحیت ہے، ریسرچ کی صلاحیت ہے، تو وہ علم کے میدان میں
اپنے سرمایہ تحقیق کو انسانیت کے سامنے رکھ سکتا ہے. یعنی یہ ہے وہ جد و جہد جو انسان کرتا ہے اور پھر رب کی بارگاہ میں اسے خرچ کر دیتا ہے، بندگان خدا پہ خرچ کر دیتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے، اس کی جو صلاحیت ہے، یعنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر انسان دو چیزیں حاصل کرتا ہے، ایک دولت اور ایک شہرت. لیکن اگر وہ اصل چیز جو ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی صلاحیت اصل زر ہے، یعنی اصل چیز انسان کی صلاحیت ہے جس کی بنیاد پہ باقی چیزیں کھینچ کے آتی ہیں. لیکن اگر وہ اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ اس نے اپنے رب کی راہ میں اپنی صلاحیت کو بھی خرچ کر دینا ہے، تو قرآن مجید نے اس لیے نہ مال کہا، نہ منال کہا، نہ زمین کہی. یعنی تقوی کے ساتھ ریلیشن شپ یہ ہے اس بات کا کہ انسان جو صلاحیت رکھتا ہے وہ خرچ کرے. یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو اسے عطا کیا ہے اس میں زندگی کی ساری آسائشیں، ساری راحتیں آ جاتی ہیں، انسان کے سارے تجربات آ جاتے ہیں، انسان کا سارا مطالعہ آ جاتا ہے، ہر قسم کی صلاحیت، سوچنے کی، بولنے کی، محنت کی، جد و جہد کی، مزدوری کی، ساری صلاحیتیں آ جاتی ہیں جو انسان، اللہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ صلاحیتیں جس پہ آپ کروڑوں کما سکتے ہیں لیکن آپ اپنے رب کے لیے اسے خرچ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید مال 2 روپے خرچ کرنا آسان ہو کسی ڈاکٹر کے لیے، کسی اسکالر کے لیے، کسی انجینئر کے لیے، یعنی جس شخص نے اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر معاشرے میں کوئی مقام حاصل کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ رب کی راہ میں اس کے لیے 4 روپے دینا آسان ہو، مگر اپنی صلاحیت کو رب کی راہ میں فریلی پیش کرنا یہ بہت مشکل ہوگا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو عطا کیا ہے وہ اسے خرچ کرتے ہیں. اس نقطے کو ذہن میں رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ مالدار کے لیے جس کے پاس اربوں روپیہ ہے، اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ 10 روپے، 20 روپے، 4 لاکھ، 10 لاکھ خرچ کرنا اتنا مشکل نہ ہو. قرآن مجید نے اس لیے تھوڑا وضاحت سے کہہ دیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی نہیں کر سکتے، نیکی کو نہیں پا سکتے. تنالوا البر، لن تنالوا البر، ہرگز نہیں پا سکتے. حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ خرچ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی جس سے پیار کرتے ہو اسے خرچ کرو، تب جا کے تم نیکی کر پاؤ گے. یعنی ہر شخص کے لیے نیکی کا معیار یکساں نہیں ہے، یعنی ہر شخص کے لیے یکساں نہیں ہے نیکی کا معیار. حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کر دو جو تم محبت کرتے ہو جس سے. اگر صلاحیت سے آپ پیار کرتے ہیں تو اسے خرچ کرتے ہیں، شہرت سے پیار کرتے ہیں اسے قربان کرتے ہیں، دولت سے پیار کرتے ہیں اسے قربان کرتے ہیں، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے خدا کی راہ میں اسے قربان کرتے ہیں. ہر ایک کے لیے کرائٹیریا الگ الگ بنے گا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے، جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. چونکہ جو چیز انسان حاصل کرتا ہے اسے دینا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مدتوں بعد اللہ پاک سے دعا مانگی اولاد کی، تو اولاد کی دعا مانگی، اولاد جب حاصل ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اسے ذبح کر دیں. حضرت ابراہیم کی مدتوں کے بعد اولاد کا حاصل ہونا
پھر اولاد کا ابھی لڑکپن میں ہونا، حضرت اسماعیل کا پیار کی عمر میں ہونا، سینے سے لگانے کی عمر کا ہونا، ابھی ان کی معصومانہ عادات کو دیکھنا، ان کی نوجوانی کو دیکھنا، یہ ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھیں۔ اور قرآن کا اصول وہی ہے، وہ انبیاء سے لے کر ہم تک یہی اصول ہے، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، کہ جب پروردگار کا تقاضا ہو، حکم ہو، فرمان ہو، تو اس کے سامنے جو آپ کا پیار ہے اسے قربان کرنا، اسے خرچ کرنا۔ تو قرآن مجید اس مقام پہ اس لیے فرماتا ہے۔ اور یہ دو مقامات ایسے ہیں جہاں پہ قرآن مجید نے مما رزقناہم ینفقون فرمایا، وہ دو مقامات بہت اہم ہیں اخلاقی اعتبار سے۔ مثلا ایک مقام پہ اس سے پہلے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نیکوکاری سے، اپنی اچھائی سے برائی کو دور کرتے تھے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو پروردگار فرماتے ہیں ہم نے جو انہیں عطا کیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسرا مقام بڑا اہم ہے، یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ وہ اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی ان کی لو اللہ سے لگی ہوتی ہے، ان کی پکار میں، ان کی دعا میں رب ہوتا ہے، اور امید اور خوف کے مابین ایک کیفیت میں رہتے ہیں کہ پروردگار سے امید بھی نہیں ٹوٹتی، اور انسان پروردگار کی بارگاہ کے سامنے بے باک بھی نہیں ہوتا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو چیز ہے عملاً ایک چیز ہے، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کس چیز سے پیار کرتے ہیں، کیا آپ اسے رب کی راہ میں دے سکتے ہیں؟ اگر آپ اسے رب کی راہ میں دیں گے تبھی حقیقتاً نیکی کا معیار قائم ہو سکے گا۔ تو اس کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی متقین وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں کس پہ؟ جو نازل کیا گیا ہے اے پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، اور جو نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے، یعنی جو آپ کی جانب نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ دیکھیے ختم نبوت کا یہ مسئلہ جو ہے یہیں پہ آ کے حل ہو جاتا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ قرآن مجید نے پہلی صفحے پر چوتھی آیت میں اس مسئلے کو حل فرما دیا کہ وہ کس پہ ایمان لاتے ہیں؟ جو آپ پہ اترا ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات پہ اترا ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو اس سے پہلے آپ سے پہلے انبیاء پہ اترا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا، یعنی کسی کا بھی ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی احتمال بھی ہوتا، امکان بھی ہوتا، تو قرآن مجید کا طرز کلام سادہ سا ہوتا، چونکہ قرآن مجید نے قبل اور بعد کو کئی مقامات پہ اکٹھا استعمال کیا ہے، من قبل و من بعد، یعنی قرآن مجید نے من قبل اور بعد کا لفظ اکٹھا استعمال کیا ہے۔ اگر قرآن مجید جو کہ مزید بحثوں کی بجائے، مزید ان باتوں کی بجائے بالکل سادہ سی بات قرآن کہتا ہے، من قبلک، کلام یہیں پہ آ کے ٹھہر جاتا ہے۔ اگر سلسلہ نبوت میں کسی طرح کی بھی کوئی راہ ہوتی تو قرآن مجید نے بس ایک لفظ ہی بولنا تھا، اور وہ ہے من بعدک، یعنی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پہ بھی ایمان لائیں گے، اور جو آپ کے بعد
نازل کیا جائے گا اس پہ بھی. بالکل سادہ سا اصول لگتا ہے، اس میں کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید نے من قبل کہہ کے بات کو ختم کر دیا. تو اس سے بات سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ نبوت کے دروازے کو بند کر دیا. اور قرآن مجید سادہ لفظوں میں پہلے صفحے پر ہی قرآن مجید کے ختم نبوت کو بیان کر گیا ہے. اگر کسی اور دلیل کو سامنے نہ بھی رکھا جائے تو قرآن مجید کا بس یہ مقام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کافی ہے. یعنی سوئی کے ناکے کے برابر بھی اس میں کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر سکے. پورا قرآن نہ بھی پڑھا جائے تو پہلی چند آیات میں یہ مسئلہ سامنے آ جاتا ہے. آپ خاتم کے معانی کو نہ دیکھیں، آپ قرآن مجید کی چوتھی آیت کو دیکھیں. وہ طویل بحثیں، وہ طویل باتوں کی بجائے قرآن مجید من قبل کہہ کے بات کو ختم کر دیتا ہے. یعنی ایمان لازمی جزو ہے کہ آپ نے ایمان لانا ہے. پروردگار نے چیزوں کو بیان کیا، ایمانیات کو، یعنی ایمان کو بیان کیا ہے. اگر قرآن مجید من قبلک پہ ایمان لانے کو بیان کرتا ہے تو من بعدک کو کیوں نہیں بیان کرتا؟ یعنی ایمان کی اجزاء کے اندر، ایمان کی گفتگو کے اندر، ایمان کی آیات کے اندر کیوں نہیں بیان کرتا اس کو؟ آپ اسے کھینچ کھانچ کے کہاں سے لاتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے اسے ایمانیات پہ بیان کیا. اگر کوئی اتنا ہی انوکھا تھا شخص، اگر کوئی اتنا بھی انوکھا تھا کہ بس اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ اس نے نبی بن کے آنا تھا اور قیامت تک بس وہی ایک نے آنا تھا، اگر ایک نے آنا تھا تو اتنا انوکھا انسان نے اگر آنا تھا تو قرآن مجید اس انوکھے انسان کو قرآن مجید مینشن کر دیتا. اس لیے ذہن میں رکھیے اور اپنے عقائد کو ٹھیک کیجیے. قرآن مجید اس کے بعد فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے ساتھ، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید نے پہلے بن دیکھے ایمان کی بات کی، پھر نماز کی بات کی، پھر جو صلاحیت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس کے خرچ کرنے کی بات کی، اور پھر ایمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یعنی بحثیت اس حوالے سے کہ آپ پہ قرآن اترا ہے، یعنی قرآن کے ایمان پہ بات کی، اور پھر آخر میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یعنی آغاز قرآن کہتا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، اور پھر انتہا قرآن یہ کرتا ہے وَبِالْآخِرَةِ، متقین کون ہیں؟ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، جن کا تیقن ہے، پوری طرح پختہ ہے آخرت کے حوالے سے. پختہ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان ہر قدم اٹھانے سے پہلے ہی دیکھتا ہے کہ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے شرمندگی کا سبب تو نہیں بن جائے گا. یعنی وہ اٹھنے والا، اس کا ہر قدم جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں نہیں اٹھ رہا، آخرت کی جانب اٹھ رہا ہے. میرا ہر قدم میرے رب کی بارگاہ میں اٹھ رہا ہے. کیونکہ فرق تو اتنا ہے کہ یہ دنیا اللہ کی ذات تو اب بھی ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمارا اٹھتا ہوا قدم دیکھ رہی ہے. بس اتنا ہے کہ اس نے ہمیں امتحان کی بنیاد پہ ایک اختیار دیا ہے، اور قیامت کے دن وہ جو بھی اٹھا ہوگا قدم، قیامت کے دن ہر اٹھتا ہوا قدم خدا کی بارگاہ میں سامنے آ جائے گا. تو قرآن اس لیے کہتا ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آخرت ہے، اور آخرت کا عقیدہ اتنا سٹرونگ ہے کہ انسان کو قدم قدم پہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے. صحابہ کے کردار میں
بلندی کردار کی چیز آخرت کا تصور ہے کہ انسان زیادتی کرنے سے پہلے، زبان درازی کرنے سے پہلے، بدتمیزی کرنے سے پہلے، کسی کا حق کھانے سے پہلے، کسی پہ ظلم اور زیادتی کرنے سے پہلے، کسی کے مال پہ حق جتانے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ یہ باتیں ساری میری جب اکٹھی کر کے خدا کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی تو میرا کیا حال ہوگا۔ تو یہ امور ہیں جو اخلاق کے اعلیٰ معیار کے لیے قرآن مجید نے ضروری قرار دی۔ یعنی قرآن مجید جب اخلاق کا اعلیٰ معیار بیان کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ان امور کو مانا جائے، سمجھا جائے۔ اس کے بعد قرآن نے کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہی تو لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یعنی کامیابی انہی کے ہے۔ یعنی دو باتیں قرآن مجید نے آخری آیت، اس آیت میں جو کہ اس مفہوم کو مکمل کرتی ہے، 5ویں آیت پاک ہے، مکمل کرتے ہوئے فرمایا کہ دو باتیں، ہدایت اور فلاح، یعنی دو باتیں زندگی میں بہت اہم ہوتی ہیں۔ ایک ہدایت سے مراد آپ کی وہ سیٹسفیکشن ہے کہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میرا راستہ سیدھا ہے۔ یقینی بات ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ 4 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال یہی کام کرنا ہے، اسی راستے پہ رہنا ہے۔ تو وہ جو سیٹسفیکشن ہے وہ ہدایت سے نصیب ہوتی ہے۔ اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ تو کامیاب ہیں۔ نیری کامیابی ضروری نہیں ہے کہ سیٹسفیکشن بھی ہو، اطمینان قلب بھی نصیب ہو انسان کو۔ اور نیرا اطمینان قلب جو ہے کامیابی کے بنا ظاہری نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ پاک نے دونوں چیزوں کو رکھا، کامیابی جو ظاہر میں نظر آتی ہے انسان کو، اور سیٹسفیکشن جو انسان کی اندر روح میں ہوتی ہے، یعنی ہدایت کی سیٹسفیکشن اور کامیابی کا بڑھتا ہوا حصہ۔ یہ دو چیزیں جو ہیں انسان کو زندگی کے صحیح رخ پہ لے کے جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ اولئک جو متقین ہیں وہ ہدایت پر بھی ہیں، یعنی جب وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو انہیں اللہ پاک دو چیزیں عطا فرما دیتے ہیں، ان کی روح تک اترتا ہوا اطمینان قلب، اطمینان روح، اطمینان ذات، اطمینان نفس، اور پھر ان کا بڑھتا ہوا قدم کامیابیوں کی طرف، راہ خدا کی طرف۔ اس لیے قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اخلاقیات کا اعلیٰ درجہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ پہ پہنچنے والوں کو دو چیزیں ضرور نصیب ہوتی ہیں، ایک ان کے اندر اطمینان روح اور قلب اور اطمینان ذات، اور دوسری چیز ان کی کامیابی جو کہ نظر آتی ہے۔ یعنی کامیابی دنیاوی معیار پہ نہیں ہے، کامیابی ان کی اخروی معیار پر ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا بات، لفظوں کو، کہ کامیابی ان کی اخروی معیار پر ہے۔ بظاہر تو حضرت امام حسین، آج کے دور میں کوئی بھی شخص حق کی راہ پہ چلتے ہوئے تو بظاہر ناکام نظر آئے، مگر اخروی کامیابی دکھائی دیتی ہے۔ پھر انسانیت تسلیم کرتی ہے کہ یہ واقعتاً صاحب کردار انسان تھا۔ اب آپ کو ایک بات کی جانب توجہ دلوا کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے آگے جن لوگوں کی بات کی ہے، متقین کے آگے قرآن مجید نے کفار کی بات کی ہے، اور اس کے آگے منافقین کی بات کی ہے۔ میں نے اس لیے آپ سے عرض کیا کہ اخلاق کا اعلیٰ ترین معیار تقویٰ ہے۔ وہ آپ دیکھیں قرآن مجید نے مقابل میں منافق کو بیان کیا ہے، اور منافق گھٹیا ترین عادات میں آتا ہے،
غلیظ ترین انسان ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے متقی کو بلند معیار پہ رکھا اور اس کا پست ترین معیار منافقت کو بھی بیان کیا، یعنی اخلاقیات میں پست ترین معیار منافقت کا ہے اور اعلیٰ ترین معیار متقی کا ہے۔ یعنی کافر کے مقابلے میں بھی مومن نہیں رکھا، متقی رکھا ہے، منافق کے مقابلے میں بھی مومن نہیں متقی رکھا ہے۔ یعنی اگر انسان سمجھنا چاہے کفر کو اور منافقت کو تو پھر وہ دیکھے کہ تقوی کیا چیز ہے، اسے سمجھ آ جائے گی کہ کفر کیا ہے اور منافقت کیا ہے۔ انسان بہترین انسان ہے وہ جو تقوی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے التجا ہے کہ پروردگار ہمیں کفر کی علائشوں سے، منافقت کی گندگیوں سے اپنی ذات کو بچانے کی توفیق ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے زندگی رکھی تو ہم افطاری میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، اور ٹائم ہم نے دوستوں کو بتا دیا ہے کہ وہ 7:30 بجے کا ہے، تو تمام دوست اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ پاک آپ کے روزوں کو، آپ کی سحریوں کو، آپ کی افطاریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کے روزے کی ریاضتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے، ہماری گزارشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اخروی سرمایہ بنائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔